قالوا یا ویلنا، کہیں گے اے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہم کو ہماری قبروں سے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، پھر خود ہی کہیں گے یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ رحمان نے کیا اور سچ بولا تھا پیغمبروں نے۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ، نہیں ہوگی یہ مگر ایک ہی چیخ، فاذا هم جميع لدینا محضرون، پس ناگہا یہ سب ہمارے سامنے پیش ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس آج ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ بالکل، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہیں تم کو سزا دی جائے گی مگر تمہارے کیے کی۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، اور بے شک جنت والے آج کے دن اپنے اپنے کام میں خوش و خرم ہیں۔ مفسرین نے اس کی بہت باتیں لکھی ہے۔ ایک بات وہ لکھی ہے کہ وہ اپنے حور سے اور اپنے ازواج سے وہ مخصوص فعل میں مشغول ہو، یہ بھی لکھا ہے۔ ان اصحاب الجنت الیوم، بے شک جنتی لوگ آج کے دن فی شغل، اپنے اپنے کاموں میں فاکہون، دل بستگی کر رہے ہوں گے۔ لیکن کیسے مبارک صیغے ہیں اور کیسے زبردست کنائے ہیں، قرآن کی بلاغت پر کائنات قربان جائے۔ ہم وازواجہم، دیکھیں وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، چھاؤ میں ہوں گے، علی الارائک، کے چپر کٹوں پہ، متکئون، ٹیک لگا کر، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوگا، ولہم ما یدعون، اور جو یہ منگوائیں گے۔ پان خور کہتے ہیں ہم پان کا کہیں گے کہ پان لاؤ، اور نسواری کہے گا کہ ہم کہیں گے کہ بھئی نسوار لاؤ، اور بیڑی والا کہے گا یہ سب چیزیں، مگر اس کے لیے دوزخ جانا پڑے گا، وہاں اس کی جو ہے نا کیبن قائم ہو گیا، کیونکہ یہ سب گندی چیزیں ہیں اور یہ مسواک کی سنتوں کے معارض ہیں، اس لیے ایسی چیزیں جو نظافت و نفاست کے خلاف وہ جنت میں نہیں ہوگی۔ چائے ہوگی یا نہیں؟ تو چائے اصلاً نعمت ہے، کیونکہ اس میں دودھ ہے، پانی ہے، اور چائے سے دل اور دماغ سرگرم ہو جاتا ہے۔ اے چائے کے در مجلس شاہ و گدائے، اور تاراج کند خانہ غمرہ، چائے اور بیوی، یہ اگر دنیا کے اندر کسی کو راست آ گئی تو یہ دنیا جنت الفردوس ہے۔ چائے میزان ہے، ذرا طبیعت میں فرق ہوگا چائے چھوڑ دیں گے آپ۔ جتنے لوگوں کو چائے راس نہیں آتی فَلْيَتَهَيَّأْ لِمَوْتِهِ، وہ تیار رہے، کفن سرانے رکھ۔ چائے کی فضیلت کے لیے اتنی کافی ہے کہ امام الاثر محدث الکبیر مولانا انور شاہ فرماتے تھے، یرا ایک کپ چائے گرم اور ایک بسکٹ اور ایک تیز تلوار ہو اور انگریز کی گردنیں مارتا جاؤ۔ دیکھیے انگریز ڈائری جو ہندوستان میں شائع ہو گئی۔ اللہ، ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری مرحوم چائے پیتے تھے، اوئے 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 اوئے، ایسی چائے پیتے تھے کہ توبہ، فرماتے تھے کہ لوگ ایسے ہی گرم پانی پیتے اس کو چائے کہتے ہیں، کابلی چائے پانے پہ چو جوش ورکو شڑپا 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 شڑپا، لیکن متیاز ہوتا گئی جواب چائے ہوئے، متیاز تشی متیاز تشی حضور حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لبریز ہو، لبدوز ہو، لبسوز ہو، خوب پرمغاز ہو۔ مفتی محمود ان کے مہمان تھے، اور کھانا کھلانے کے بعد حضرت رومال کندھے پہ ڈال کے جانے لگے۔ حضرت نے پوچھا کہاں حضرت، کہاں تشریف لے آئے؟ آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں۔ کہا میں نے سندھ کی ایک عورت سے شادی کی ہے، اس کو سب کچھ آتا ہے، چائے نہیں آتی، چائے مجھے خود بنانی پڑتی ہے۔ وائے وائے وائے، میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا میں بنا کے لاتا ہوں۔ کہا آپ بنا لائیں گے؟ وہی بس غلطی منہ سے بات نکل گئی، واپس تو ہو نہیں سکتی تھی۔ خیر میں آیا اپنے کمرے میں، اور وہاں پتیلے میں جس طرح مولانا سے سنا تھا اس طرح پانی رکھا، اور نیچے اس کی آگ لگائی، اور ساتھی کو کہا کہ ہلکی آنچ سے خیال رکھو۔ اور میں گیا، وہاں بلوچ کا ایک ہوٹل تھا، اس میں اصلی دودھ ان کے اپنے باڑے تھے، اور ہمارے دوست تھے، وہاں بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے۔ میں نے کہا بھائی دودھ دے دو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا مفتی صاحب آئے ان کے لیے۔ اچھا، تو اس غریب نے پیسے بھی نہیں لیے، آدھا کلو دودھ وہ ہم لے آئے اور چائے بنائی، اور
وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے پورے کپڑے بھیگ گئے پسینوں سے. تو مولانا کو کون راضی کرے گا؟ وہ تو عرب و عجم کی چائے مسترد کرتے ہیں. خواہ بے عزتی کا دن آیا ہے. لیکن چلو جب چائے تیار ہو گئی اور کیتلی میں ڈالی حضرت کے یہاں لے گیا تو حضرت نے فرمایا پہلے مجھے چھکاؤ کیونکہ لوگ چائے کا ذوق نہیں رکھتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے مہمان کے لیے پکوائی ہے، مہمان معیار ہونا چاہیے اچھائی اور برائی کا. حضرت کا مطلب یہ تھا کہ طالب علم بچ جائے. میں کہہ رہی ہوں کہ اچھی ہے تو پھر حضرت بھی چپ ہو جائیں گے. تو حضرت نے فرمایا نہیں مفتی صاحب ناراض نہ ہو، معاف کرنا، لیکن آپ کو چائے پینے کا سلیقہ نہیں. آپ ہر طرح چائے پیتے ہیں، ہر شخص آپ کے لیے چائے، ہر شخص کا چائے کوئی پیتے ہیں، آپ پیتے. مجھ سے نے فرمایا پورے ملک میں گھومتے پھرتے اگر چائے کے انتظار میں بیٹھ گئے کام کون کرے گا؟ ہر جگہ میں بیٹھا رہیں گے، اچھی چائے لاؤ، کون لائے گا؟ خیر میں نے دونوں پیالیاں اکٹھی بھری اور دونوں حضرات کو پیش کیے، پہلے حضرت مولانا کو پھر مفتی صاحب کو. حضرت منوری نے چائے ہاتھ میں لی پہلی اور ایک چسکا لگایا، آنکھیں بند کی تھوڑی دیر، اس کے بعد آنکھیں کھولی. ماشاءاللہ دنیا میں اور بازوق لوگ ہیں. تو مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا مبارک ہو بھائی، آپ پولیس سرات پار کر گئے. مبارک ہو آپ کو. ہم نے دونوں کی ایک ہی مجلس میں دعائیں لی الحمدللہ. ایک دفعہ دارالعلوم کراچی میں حضرت ختم بخاری کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس زمانے میں ختم بخاری میں لوگ نہیں ہوتے، بس صرف طلباء علماء، عوام نہیں ہوتے تھے. جی عوام گھریلا یہاں سے چلا ہے، اس بدعت کے بانی ہم ہیں. تو جب کھانا کھایا گیا، میں 15-16 مہمان تھے، تو مولانا تقی صاحب نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اب چائے کا کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پلانی ہے. آپ نے کہا ہاں بالکل میں پلانا چاہتا ہوں، جیسے آپ فرمائیں گے ایسا. کون بنائے گا؟ میں خود بناؤں گا. مولانا تقی صاحب میں بناؤں گا. بہت اچھا، پتیلا لاؤ. پتیلا منگوایا گیا. کتنے آدمی ہے؟ کون کون چائے پیے گا؟ بھائی جو اب پیے وہی کہے، بعد میں نہیں ملے گا اس کو. تو 8 آدمی نے کہا ہم پیئیں گے. تو حضرت نے فرمایا دودھ کتنا ہے؟ کہا 4 کپ. کا بس 4 کپ پانی ڈالو. اور باقاعدہ اس کو جوش میرے کہنے سے وہ بار بار آتے تھے، اب یہ ڈالو وہ ڈالو. اس کے بعد فرمایا اب دودھ ڈالو اور ہلکے سے جوش آ جائے اتارو. اور جو پیالیاں ہیں اس کو اچھی طرح کپڑے سے صاف کرو، اچھی طرح اندر سے، کہیں قطرہ پانی کا نہ رہ جائے. چائے برباد ہو جائے گی. یقین کر لے کہ وہ چائے جو بن کے آ گئی مثالی چائے تھی، کوئی شک نہیں. ہر چائے نہیں ہوتی کہ آپ بس گرم پانی کو چھڑپا کے چھڑپا